ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، قیامت جیسے ہی قریب آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ قیامت کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں۔ جو نشانیاں جو علامات آپ نے بیان فرمائی، ہر نشانی سچ ثابت ہو رہی ہے، اور ان میں
معاشرے کے اندر بد امنی، ظلم کا بڑھ جانا، قتل و غارت کا عام ہو جانا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ظالم کا جو ظلم ہے اس میں شدت کا آنا، اور ایک مظلوم کا مظلومیت کی زندگی بسر کرنا موجودہ معاشرے کے اندر ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہے، اور اسی پر آج ہماری گفتگو بھی ہوگی۔ کیا ہمارا دین اسلام ظلم کو پسند کرتا ہے؟ کیا دین اسلام کے اندر کسی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت موجود ہے؟ شریعت مطہرہ دین اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو امن کا درس دیتا ہے، اور یہ مذہب جب امن کا درس دیتا ہے تو اس میں مسلمانوں کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہمدردی، شفقت، محبت، ایثار، قربانی، اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان تو انسان، دین اسلام تو کسی جانور پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب اچھی طرح تیز کرنے کا حکم دیا کہ تمہاری چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو فوراً اس کی گردن کٹ جائے، اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اگر چھری کند ہوگی، صحیح تیز نہیں ہوگی، وہ جو جانور کو تکلیف ہوتی ہے، کاٹنے والا کند چھری کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹ رہا ہوتا ہے، ہمارے دین اسلام نے تو اس جانور کو اس تکلیف سے بھی بچانے کا حکم دیا۔ جو دین جانوروں کے لیے ہمدردی کا، شفقت کا، رحم کا درس دیتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں ظلم کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کا یہ ایک واحد مذہب ہے جو امن پسند ہے اور امن ہی کا درس دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر امن ہی چاہتا ہے، اور یہ معاشرے میں امن تب ہوگا کہ جب معاشرے میں رہنے والے لوگ اس دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، اور ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، کسی بھی قوم کے ساتھ ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ ہو، وہ کسی صوبے میں ہو یا کسی شہر میں ہو، وہ کسی بستی میں ہو یا کسی محلے میں ہو یا کسی گھر کی چار دیواری میں ہو، اپنوں کے ساتھ ہو یا بیگانوں کے ساتھ ہو، ظلم ہی ہوتا ہے، اور دین اسلام اس کو کسی بھی حوالے سے پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام آنے سے پہلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، عرب کے معاشرے میں ظلم کی انتہا تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیدا ہونے والی ایک بچی کو زندہ پکڑ کر، گڑھا کھود کر اپنے ہاتھوں سے زندہ ہی دفن کر دیا جائے
تو کیا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری، خون ریزی، کیا عرب کے معاشرے کے اندر لوگ اس کو بہادری نہیں سمجھتے تھے؟ یہ سب کچھ ختم کیا دین اسلام نے، اور دین اسلام کسی کے ساتھ بھی ناجائز ہونا پسند نہیں کرتا کہ وہ ناجائز معاملہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی مسلمان ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا وہ بھائی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس کی زبان، اس کا ملک، اس کی قوم، اس کا خاندان، اس کا حسب و نسب کوئی بھی ہو، مگر کلمہ ایک ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ اس کلمے کی بنا پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا وہ بھائی ہے۔ تھوڑا سا سوچئے، قرآن مجید فرقان حمید نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرق کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کی؟ کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ اہل کیا چیز ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ مطلب جن کاموں کی تعلیم تم بحیثیت پیغمبر قوم کو دیتے ہو، کلمہ پڑھنے کا حکم دیتے ہو، اچھائیوں کو اپنانے کا حکم دیتے ہو، یہ تمہاری تعلیم ہے، اچھائی کو فروغ دینا۔ تمہارا جو بیٹا ہے اس نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، تم جو اچھائی کی بات کرتے ہو وہ اس کو قبول نہیں کر رہا، گویا وہ تمہارے اس گروپ یا جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارا کلمہ نہیں بھی پڑھتا تو وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، سمجھ لو وہ تمہاری جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ تمہارا اہل وہ ہوگا، تمہاری جماعت کا رکن اور تمہارا ساتھی وہ ہوگا جس نے تمہاری بات کو مان لیا۔ بات ماننے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ سب اسی ایک جماعت کا حصہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جو قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ رنگ، نسل، قوم یہ کچھ معنی نہیں رکھتی۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اچھا جب یہ بھائی ہے تو پھر پابندی کیا ہے؟ فرمایا لا یظلمہ، کبھی بھی کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یسلمہ، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے گا، ظلم بھی نہیں کرے گا اور ذلیل بھی نہیں کرے گا۔ ہر بندہ سمجھتا ہے ظلم کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ظلم ہر طرح کا ظلم ہے، جس کو بھی آپ کہہ لیں کہ یہ زیادتی ہے وہ ظلم ہے۔ دوسرے کو ذلیل نہیں کرے گا،
ذلیل کرنے کا ہر بندہ معنی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرنا، اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو رسوا کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، لوگوں کے سامنے اس کی تحقیر کرنا، اس کو اس طرح پیش کرنا گویا اس مسلمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، معاشرے میں اس کو جیتے جی مار دینا، یہ ظلم کرنا، یہ ذلیل کرنا، یہ معاشرے میں عام ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جب تک کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، جہاں وہ پریشان ہے اس کو سہارا دے دیا، جہاں وہ کسی تنگی میں پھنسا ہوا ہے اس کی مدد کر دی، جب تک یہ ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی میں لگے رہیں گے، کان اللہ فی حاجتہ، اس مدد کرنے والے کی اللہ بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے کب؟ جب تم دوسرے کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اور طاقتور بنا دے گا، تمہیں قوی بنا دے گا، تمہارے جو معاملات ہیں ان کو اللہ اور بہتر کر دے گا۔ اس لیے تم دوسرے کا سوچ رہے ہو، یہ جو تمہارے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی ہے، اس کی وجہ سے اب اللہ بھی تمہارے ساتھ اپنے معاملات کو اور بہتر کر دے گا، تمہاری مدد، تمہارے معاملات کو ٹھیک کرنا، تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنا۔ جب تک تم دوسرے کی مدد میں لگے رہے ہو، اللہ تمہاری مدد میں لگا رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو کسی بھی مسلمان کی کوئی تنگی، کوئی پریشانی جو اس کی طرف آتی ہے، اس کو اگر وہ دور کرے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ پریشانی اس پر نہیں آنی چاہیے، فلاں بندہ اس کو نقصان پہنچانے لگا ہے، فلاں بندہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ آپ کے دل میں ہمدردی ہے اپنے بھائی کی، آپ اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، اس پر کوئی مصیبت آئے۔ اگر یہ سوچ ہے کہ میرے بھائی پر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، فرمایا فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ، اس مدد کرنے والے، اس پر آنے والی جو پریشانی تھی، اس میں اس مسلمان کی جو مدد کر رہا ہے، اللہ اس کی مدد اس وقت کرے گا جب قیامت کے دن کسی معاملے میں یہ پھنس رہا ہوگا۔ دنیا میں یہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، دوسروں کا ساتھ دیتا تھا، قیامت کے دن اگر کوئی مشکل وقت اس پر آئے گا، اس مشکل وقت میں قیامت کے دن اللہ اس کی پریشانیوں کو اس سے ٹال دے گا کہ تو نے دنیا میں میرے بندوں پر آنے والی پریشانیوں کو ٹالا تھا، اس کی مدد کی تھی، اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا سہارا بن گیا تھا، اس کے ساتھ تو نے ہمدردی کی، اس کے ساتھ تو نے خیر خواہی کی، اس مشکل میں تو اس کے ساتھ چلا، تو نے اس پر آنے والی تکلیف یا جو پریشانی تھی، تو نے اس کو اپنی پریشانی سمجھا۔ جب تو نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اب قیامت کے دن اگر تیرے اوپر کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو میں رب العالمین تیری پریشانیوں کو خود دور کروں گا، اللہ اس پر آنے والی پریشانیوں کو ٹال دے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی کسی مسلمان کے کسی عیب پر، اس کے اندر موجود کسی برائی پر، اس کے اندر موجود کسی کوتاہی پر پردہ ڈال دے گا۔ پردہ ڈالنے کا مطلب آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، اس میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں جیسے آپ کے اندر ہیں، کمیوں، کوتاہیوں، عیبوں، ان تمام چیزوں سے اگر کوئی پاک
پاک صاف مبرہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، عیب بھی ہیں۔ اگر کوئی کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے گا، مطلب آپ کو پتہ ہے اس بندے میں یہ خامی یا یہ برائی ہے، آپ اس بندے کی اس برائی کو اور خامی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہو کہ معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں یہ گر جائے گا۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں؟ آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے نا، تو دوسرے مسلمان کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ نے آج دنیا میں دوسرے مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو پھر یہ معاملہ یہی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھرے مجمع کے اندر آپ کے بھی بہت سارے عیب ہوں گے جن سے پردہ اٹھنے والا ہوگا۔ آپ کا ایک بھرم بنا ہوا تھا، لوگوں کی نظروں میں ایک عزت اور ایک مقام تھا، مگر اللہ کی عدالت میں جب پہنچ گئے وہاں تو سب کچھ کھل جائے گا۔ اگر آپ نے دنیا میں دوسرے کا خیال رکھا ہے، اس کے عیبوں پر، اس کی کوتاہیوں پر، اس کی غلطیوں پر آپ نے پردہ ڈال دیا کہ یہ ذلیل نہ ہو جائے، یہ رسوا نہ ہو جائے، لوگوں کی نظروں سے گر نہ جائے، اللہ قیامت کے دن آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا کہ دنیا میں اس نے میرے بندے کی عزت کا خیال رکھا، آج میں اپنے اس بندے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کسی کی عزتوں کا خیال کرنے والا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنی امت کے لوگوں کو جو دیا، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ ظلم بڑھ رہا ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کو اور تنگیوں پریشانیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے بجائے، کسی کا سہارا بننے کے بجائے لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ کسی کی غلطی یا کوتاہی کو برداشت کرنے کے بجائے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے لوگ تلے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ خود بچ نہیں پائے گا۔ اگر کوئی کسی کو معاشرے کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود بچ نہیں پائے گا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے بندے کو اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس بندے سے کوئی ایسی حرکت ہوگی کہ وہ اپنے گھر کے افراد کے اندر بھی عزت نہیں پائے گا۔ جو گھر کے باہر لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر رہا ہے، ایسا کرنے والے کو اس کے گھر کے اندر بھی عزت نہیں ملے گی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے رہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، مگر یہ سب نوٹ ہو رہا ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، آپ کے کندھوں پر اللہ نے نگران بٹھا دیے ہیں، وہ سب لکھ رہے ہیں، وہ سب نوٹ کر رہے ہیں، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ کتاب، یہ رجسٹر، یہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب آپ کھڑے ہوں گے، وہاں آپ کے سامنے اس کو رکھا جائے گا اور کہا جائے گا، اقرأ کتابک، اپنے نام اعمال کو خود پڑھ، جو تو نے دنیا میں کیا تھا وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں تو سب کے سامنے ہوگا۔ اس ذلت اور رسوائی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو جس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، جس بندے کی آہ نکلتی ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ اور مظلوم کو معمولی مت سمجھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
یمن کی طرف جب بھیجا تو آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں کہ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، یہ میری نصیحتیں ہیں، ان کو پلے باندھ لو۔ ان نصیحتوں میں سے ایک اہم بات یہ تھی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کی زبان سے آہ نکلے گی، یعنی بد دعا نکلے گی، وہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ مظلوم کی بد دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرتے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ صحابہ کرام کی تربیت کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو پیغمبر انسانیت کو انسانیت سکھلا کر گئے، انسان بنا کر گئے، جن صحابہ کرام کی تربیت آپ نے فرمائی، یہ صحابہ کرام کیسے کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ مگر پھر بھی فرما دیا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا، کسی پر ظلم نہ کر بیٹھنا۔ اگر کسی پر ظلم ہو گیا تو پھر یہ بات یاد رکھنا، جب وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اس کی زبان حرکت میں آئے گی، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور جب بد دعا لگ گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث بھری پڑی ہیں مظلوم کی بد دعاؤں کے واقعات سے، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ ثابت کر دیا کہ بد دعا زبان سے نکلتی ہے، عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کا اثر بھی فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہم ہیں اپنے معاشرے میں ظلم دیکھتے ہیں، ظلم پر ظلم دیکھتے ہیں، اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ مظلوم ہیں، اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے تو کیا بنے گا؟ اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اپنے معاملات کو دنیا کی اس زندگی میں ہی ٹھیک کر لو، معافی مانگ لو۔ اگر معافی مانگ لی تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں اس سے معافی مانگوں، میں اس سے معافی مانگوں، اگر یہ آپ کے اندر میں آ گئی ہے تو پھر یہ بات یاد رکھنا، یہ میں آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ دنیا میں تو آپ اپنی زندگی اسی طرح گزاریں گے، مگر آخرت میں آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے خوب اس کی بے عزتی کی، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو اچھالا، گویا معاشرے میں اس کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ اس کی کوئی حقیقت تھی یا نہیں تھی، اگر وہ بندہ جس کو آپ بدنام کر رہے ہیں بے شک اس میں وہ غلطی موجود ہے، مگر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ اس کو ذلیل کریں۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی کو بدنام کرتا ہے، کیا خیال ہے وہ اپنے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو کیا بنے گا؟ فرمایا اگر کسی نے کسی کے ساتھ ایسا کوئی ظلم کیا تو یاد رکھے آج دنیا ہی میں اس سے معافی مانگ لے اور اس سے معافی مانگ کر اپنے مسئلے کو یہیں حل کر لے۔
اس لیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یہ کر لو کہ جب وہ دن آئے گا جس میں درہم و دینار نہیں چلیں گے، جہاں پیسہ نہیں چلے گا، اور وہاں پر جو اللہ کی عدالت ہوگی، جب یہ فیصلے اس عدالت کے اندر ہوں گے تو وہاں پر ظلم کرنے والے انسان کی اتنی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دی جائیں گی جتنا اس نے اس بندے کو ذلیل کیا تھا یا اس پر ظلم کیا تھا۔ اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، کیونکہ وہ تھا ہی ظالم، کرتا ہی ظلم رہا، نیکیاں ہے ہی نہیں، تو پھر مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کی عدالت میں جو تبادلہ ہوگا وہ نیکیوں اور گناہوں کا ہوگا، درہم و دینار وہاں نہیں چلے گا۔ فرمایا اس لیے دنیا ہی میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، ایک دوسرے سے معافی مانگ لو۔ کسی پر بھی ظلم کرنے کے بجائے مظلوم کی مدد کرنے کا جذبہ اگر کسی مسلمان کے اندر موجود ہے تو گویا اس مسلمان میں کچھ انسانیت موجود ہے کہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ فرمایا جسم کے اگر کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور یہ مثال ہے اہل ایمان کی۔ اگر کوئی اس کا مسلمان بھائی تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، تو اس کا احساس دوسروں کو بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک جسم کی مانند ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ جب یہ والا احساس پیدا ہو تو سمجھ لو انسانیت ہمارے اندر موجود ہے اور ہم تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور ظلم پر خاموشی اگر اختیار کی جا رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر آپ ہیں بھی خاموش، تو پھر یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یہ بات یاد رکھو، اس آزمائش سے تم ڈر جاؤ کہ جو تم میں سے صرف ظالموں پر ہی نہیں پہنچے گی، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے ہر انسان تک وہ پہنچے گی۔ وہ آزمائش اور وہ فتنہ کیا ہوگا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ تمہارے سال میں ظلم ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو، خاموش ہو، تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، تم خاموش بھی ہو یا تم اس کا ساتھ بھی دے رہے ہو، تم بھی یہی چاہتے ہو، ہاں اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، گویا تم اس کے ساتھ ہو۔ تو پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو صرف اسی پر نہیں آئے گا جو ظلم کر رہا تھا، جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، جو اس کا ساتھ دے رہا تھا، یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ کے عذاب سے بڑھ کر کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ظلم پر پھر بھی خاموش رہے کہ یہ تو اس کا معاملہ ہے، میرا تھوڑی ہے، جیسے آج کل ہر بندہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، کسی کے دکھ، پریشانی، تکلیف، مصیبت ہم کہتے ہیں وہ ہماری تھوڑی، وہ تو اس کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آج کوئی کسی کا نہیں ہے، حالانکہ یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہم تو دنیا میں ہی بدل گئے، کوئی کسی کا نہیں ہے، ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے، خاموش تماشائی بنیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ظالم سے دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لوں گا،
جو ظالم ہے کسی پر ظلم کر رہا ہے میں دنیا اور آخرت میں اس سے انتقام لوں گا. اور آگے ارشاد فرمائے کہ اور اس سے ضرور انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو دیکھا اور اس کی مدد پر قدرت کے باوجود اس نے اس کی مدد نہیں کی. اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ظلم ہو رہا تھا, لوگ اس کو مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, دبا رہے تھے اور اس پر ظلم کی انتہا کر رہے تھے, مگر یہ لوگ دیکھنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کر رہے تھے. یہ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے تھے پھر بھی مدد نہیں کر رہے تھے. تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لوں گا. یہ جو تماشائی ہیں ان کو میں چھوڑوں گا نہیں. اگر کسی پر ایسا ہو رہا ہو, فرض کیجئے آپ ہی تھے وہ جس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا, کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ایسی حالت میں میری کوئی مدد کرے؟ ہر بندہ چاہے گا نا. تو جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو اور اس کی کوئی مدد نہ کرے, آپ یہ کیسے برداشت کریں گے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر ظالما انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو, تو مجلس میں ایک شخص فوراً عرض کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد کرنا یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرے, اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم بچا لیں تاکہ کوئی اس پر ظلم نہ کرے, یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں. مگر جو دوسری بات ہے کہ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ یعنی اگر وہ کسی کو مار رہا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, مارتے مارتے ڈنڈا ٹوٹ گیا, تو کیا ظالم کی مدد یہ ہوگی کہ اس کو دوسرا ڈنڈا پکڑا دے؟ ظالم کی مدد کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا امت کو؟ مظلوم کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے, فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو. ظالم کی مدد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ظلم وہ کر رہا ہے, جو ظلم وہ کر رہا ہے اس ظلم کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ ظلم کر کے زیادتی کر کے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, اس کو اس ظلم سے روکو, گویا اس کو جہنم کے اندر جانے سے روکو. یہ تمہارا اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا, اس کو ظلم سے روکنا, اپنے اس بھائی کی یہ بھی مدد ہے کہ تم نے اس کو ظلم سے روکا, تم نے اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا. تو ظالم کی بھی مدد ہے اور مظلوم کی بھی مدد ہے. تھوڑا سا سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس کی مدد کرتے ہیں, ظالم کی یا مظلوم کی؟ اگر یہ احساس ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کو فروغ دینا ہے, زیادتی کو نہیں, تو گویا ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ موجود ہے. اور اگر یہ چیز سیکھنی ہو تو اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں, اس سے ہم کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے جیتے ہیں یا دوسرے کے لیے بھی جینے کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پہ اللہ کی مخلوقات میں اگر آپ نظر دوڑائیں دریا کے پانی پر, دریا کا پانی چلتا ہے, کتنی ساری جگہوں کو سیراب کرتا ہے, مگر وہ دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا. دریا یا سمندر کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں, یہ پانی جہاں جاتا ہے ان مخلوقات کو ساتھ لے کے جاتا ہے, لوگ اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. دریا یا سمندر یہ مچھلیاں خود نہیں کھاتا, دوسروں تک پہنچاتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہی حکم دیا ہے کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے. اللہ کی مخلوقات کے اندر پھلدار درختوں کو دیکھ لو, بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پھل لگتا ہے اور
اور پھل انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ وہ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ کے مخلوقات کے اندر جانوروں کو دیکھ لو، جو دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ ہمارے لیے اترتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اترتا ہے۔ اپنا دودھ وہ خود نہیں پیتے، دوسروں کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو رکھا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ ان مخلوقات کو دیکھ کر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے، اتنی دیر اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے لیے اچھائیوں کو جمع کر لو، یہ آخرت میں آپ کے کام آئیں گی۔ اور گویا کہ یہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھلائیاں ہیں۔ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے مگر آپ کی چھوڑی ہوئی یہ بھلائیاں اور اچھائیاں لوگوں میں رہیں گی، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو گویا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ تمام اچھائیاں اور بھلائیاں جو آپ نے چھوڑی اور کی ہیں، وہاں پر نیکیوں کی صورت میں آپ کے پلڑے میں آئیں گی۔ اس لیے کہ جب تک آپ دنیا میں رہے آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ نے زیادتیاں نہیں کی، بلکہ جہاں آپ خود اپنے لیے اچھے تھے آپ دوسروں کے لیے بھی اچھے بن کر رہے۔ کبھی آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، نہ زبان سے نہ اپنے ہاتھوں سے، تو آپ بہترین مسلمان قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے بچنے اور مظلومین کی مدد کرنے اور معاشرے کے اندر اچھائی کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔